ہے اور پہلے اپنی انانیت اور اپنی میں کے جذبے کو رکھتا ہے. تو یہ سب سے پہلا سبب ہے انسان کی گمراہی. دوسرا کام جو انسان نے اس دنیا کے اندر بذریعتم اس دنیا کے اندر انسان نے کیا ہے، سرزد انسان سے ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان نے شرک کرنا شروع کر دیا. اور شرک سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے، بلکہ وہ ہے کسی کے سامنے جھکنا بھی شرک ہوتا ہے، غیر اللہ کے سامنے. تو اس نے اللہ کے علاوہ طرح طرح کے معبود بنا لی، ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، اس کے سامنے سروا سجود ہونا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام تر مخلوقات کو اس کے سامنے جھکایا تھا. تو انسان کا کبھی یہ تک نہیں بنتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے وہ سروا سجود ہو. یہاں سے ایک بات کو کلیئر کر لیجئے، آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر پیدا ہوئے ہیں وہ یا تو ایک ایکسٹریم پہ نکل جاتے ہیں یا دوسری ایکسٹریم پہ نکل جاتے ہیں. یا تو وہ سیلفشنس کے اوپر لے جاتے ہیں، جو جہاں پہ میری میں آ رہی ہوگی وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ تمہاری سکسیس ہے اس کی طرف جانا ہے، یا وہ آپ کی میں کو بالکل مار دیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول سامنے رکھ دیا نا، وہ یہ رکھ دیا کہ آپ نے اپنی میں کو قائم رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ کیسے؟ آپ نے اپنی میں کو، اپنی خودی کو، جو اقبال کا کانسیپٹ ہے خودی، اس کو قائم رکھنا ہے دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے، دنیا کی تمام مخلوقات کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تمہیں اقتدار بخشا ہے، لیکن اپنی میں کو جھکا دینا ہے اللہ کے سامنے. جو اللہ کی طرف سے تمہیں حق بات کہی جائے گی، کبھی اس سے بڑا اپنے آپ کو نہیں مان لینا. اللہ کی جانب سے تمہیں جو ہدایت ملی، اگر تم نے اس سے بھی بڑا خود کو مان لیا تو پھر تم ختم، پھر وہاں سے کام ختم ہو. تو یہ جو سب سے بڑی انسان کی آزمائش کی گئی ہے، اس کی میں کے ذریعے سے کی گئی ہے، اس کی خودی کے ذریعے سے کی گئی ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خودی رکھی ہے. اب چاہے تو وہ اس کو عزت نفس کے اندر لے جائے، خودی کے اندر لے جائے، اور چاہے تو اس کو تکبر کے اندر لے جائے. تو اپنے آپ کو کبھی حق سے بڑا نہ سمجھے، اپنے آپ کو کبھی اللہ سے بڑا نہ سمجھے، اللہ کی ہدایت سے بڑا نہ سمجھے. اپنے ذہن کو ہمیشہ تیار رکھیں اس چیز کے لیے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت مل رہی ہے، کوئی نئی بات آ رہی ہے، تو اپنی میں کو بیچ میں نہ لے کے آ جائیں کہ جی میرا عقیدہ تے ہے وے، جی میرے بڑیاں نے تے ہے دسیا ہے، جی میری نسل تے ہے مندی آ رہی ہے، جی میرا فرقہ تے ہے وے، وہ میری نسل تے ہے وے. میری نیشنلزم یہیں سے جنم لے لیتا ہے. جو دنیا کے اندر نیشنلزم جنم لیا ہے وہ یہاں سے جنم لیا ہے. جو رنگ و نسل کے امتیازات جنم لیے ہیں وہ یہیں سے جنم لیے ہیں. تو جو انسان کی خرابی کا جو اول محرک ہے وہ یہ ہے، دوسرا شرک ہے. اب آگے اس کو تھوڑا سا مزید واضح کیا گیا ہے، جو اس کے اندر سے سبق نکلتا ہے، جو تیسرا سبق نکلتا ہے اس کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے. اور وہ یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں رہو جنت میں اور اس میں سے کھاؤ فراغت کے ساتھ جہاں سے چاہو، اور اس شجر کے قریب نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں سے بن جاؤ. ٹھیک ہے؟ ورنہ تم ظالموں میں سے بن جاؤ. یعنی کہ ظالموں سے مراد یہ نہیں کہ دوسروں کے اوپر، بلکہ اپنی جان کے اوپر تم ظلم کر بیٹھو گے اگر تم ایسا کرو گے. ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری زوجہ، تم اور تمہاری بیوی دونوں رہو جنت میں ایک باغ میں، اور اس میں سے کھاؤ پیو فراغت کے ساتھ، تم جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک درخت ہے اس کے قریب مت پھٹکنا. لوگوں نے بنا دیا وہ گندم کا درخت. وہ یہاں پہ کیونکہ بر صغیر کے اندر گندم وہ بدرجہ ایٹم پائی جاتی ہے، تو لوگوں نے اس کو گندم کا درخت بنا دیا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ گندم کا درخت تو ہوتا نہیں ہے، اس کا تو پودا ہوتا ہے. یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو گندم کا درخت سمجھ لیا. تو اللہ نے کہا کہ تم نے اس درخت کے قریب جو ہے وہ پھٹکنا نہیں ہے، اس کے قریب نہیں جانا. اس کے علاوہ تم جو ہے جنت کے اندر جو مرضی کرو، تم کھاؤ پیو عیش کرو، ہر کام کرو، تمہارے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. تو ایک جو چیز تھی یہ شجر ممنوع، اب وہ کیا چیز تھی؟ اب یہ ہے کہ پھر یہاں سے میں کہوں گا کہ لفاظی کے اندر نہیں الجھ جانا، جو چیز سمجھانا مقصود ہے اس کو سامنے رکھیں. جس طریقے سے یہ پورا نظم چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آگاہ کر رہے ہیں تمہاری کن کن چیزوں کے ذریعے سے آزمائش کی جائے گی، ان کو تمہارے سامنے رکھا گیا ہے، رکھا جا رہا ہے انسان کے سامنے کہ تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں اور تمہاری کن کن چیزوں کے ذریعے سے آزمائش کی جائے گی. تو انہی چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے، موٹی موٹی چیزوں کو، بڑی بڑی چیزوں کو. تو یہ جو دوسری چیز ہے یہاں پہ جو شجر ممنوع ہے، سورہ طٰہٰ کو اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ شیطان ان کے پاس آیا اور شیطان نے آگے کہا کہ یہ وہ شجر ہے جس کے ذریعے سے تمہیں ہمیشگی حاصل ہو جائے گی اور تمہاری نسل جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی، ورنہ تمہاری نسل ختم ہو جائے گی.
تو یہاں سے یعنی کہ جو مکتبہ فکر فراہی ہے، اس کے ذریعے سے ساتھ ساتھ جو نظم قرآن ہے اس کا اسلوب ہے، یہاں پہ بھی علماء کی ایک برانچ ہے جنہوں نے اس چیز کو سمجھا ہے، اور میں اس چیز سے سبسکرائب نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میری بھی یہ رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت میں بھیجا، انہوں نے کہا کہ تم جو مرضی چیز کھاؤ پیو، یعنی کہ کھانے پینے کے اوپر پابندی نہیں لگائی، یہ نہیں کہا کہ کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ ان کو کہا کہ جو مرضی چیز کھاؤ پیو، یہاں پہ مزے سے رہو، عیش سے رہو، سب کچھ تمہارا ہے، لیکن ایک چیز کے قریب تم نے نہیں جانا. ایک چیز کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی، اس چیز سے آزما لیا گیا، سامنے رکھ دیا گیا. اور وہ کون سی چیز تھی؟ وہ یہ چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی دوسری جگہ سے نظر آتا ہے کہ جب انہوں نے اس شجر ممنوعہ کو کھا لیا تو ان کے سامنے ان کی شرمگاہیں عیاں ہو گئی، یعنی کہ ان کے سامنے ان کی شرمگاہیں جو ہیں ان کو نظر آنا شروع ہو گئی ان کو، اور پھر وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے جو ہے انہوں نے ڈھانکنا شروع کر دیا. تو بہت سے قرآن کے مقامات سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ کوئی گندم کا درخت نہیں تھا جس کو کھانے کے بعد انسان کے اندر کوئی نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کوئی گندم کا تو درخت بھی نہیں ہوتا، بلکہ اور جو اس نظم کے تحت جو ہم چل رہے ہیں، ایک نظم قرآن جس کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں، جو آیات کا باہمی ربط ہے اور جو اس کے اندر سے سبق نکل رہا ہے، تو یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ، اور انجیل کے اندر جو بائبل کے اندر بھی یہ چیز ذکر آئی ہے کہ یہ ایک تعلق تھا آدم علیہ السلام کو جس چیز سے، اور حوا علیہ السلام کو جس چیز سے روکا گیا ان دونوں کو، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی تھے، لیکن ان کو اس چیز کے اوپر قطغن لگا دی گئی کہ انہوں نے آپس میں جنسی تعلق قائم نہیں کرنا، اس کو روک دیا گیا، اس چیز کے اوپر پابندی لگا دی گئی. اور یہ ایک اسکیم کے تحت ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مطلب دنیا کے اندر ایسا جان بوجھ کے کر دیا، ابھی دنیا میں نہیں اتارا گیا، بلکہ ایک سبق ان کے سامنے رکھنا تھا جس کے تحت یہ اسکیم جو ہے اس کو سامنے رکھا گیا، ان کے سامنے ایک سبق رکھنا تھا جس کی وجہ سے یہ اسکیم جو تھی وہ ان کے سامنے پیش کی گئی. تو وہ یہ تھا کہ ان کو اس چیز کے اوپر ان کی پابندی لگا دی گئی، تم نے ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا، تم نے جنسی تعلق آپس میں قائم نہیں کرنا، اس چیز کے اوپر پابندی لگا دی گئی، اور باقی تمام چیزوں کے بارے میں ان کو کہہ دیا گیا کہ کھاؤ پیو موج. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا اور ان کو نکلوا چھوڑا اس عیش و آرام کی جگہ سے جہاں میں وہ تھے. تو شیطان ان کے پاس یعنی کہ آیا اور اس نے آگے کہا کہ یہ تو وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے تمہاری نسل چلے گی، ورنہ تو تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، تمہارا نسب مٹ جائے گا، تمہیں تو ہمیشگی کی زندگی چاہیے، اس سے تمہیں ہمیشگی حاصل ہو جائے گی اگر تم یہ کام نہیں کرو. تو اس طریقے سے ایک برائی کو بڑا ہی خوبصورت بنا کے سامنے پیش کیا اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کو. اقبال کا شعر وہاں پہ یاد آ گیا کہ میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر. پہلے وہ بڑا ہی برائی کو خوبصورت بنا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہم اس سے فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، پہلے ہمیں اس کا سرور بھی مل جاتا ہے، اور بعد میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں شراب پڑی ہوتی ہے جو ہمارے نقصان دہ ہوتی ہے. میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر. تو یہ ہے وہاں پہ کہ شیطان کا اصول بھی یہ ہے کہ وہ بھی برائی کو بہت ہی خوبصورت بنا کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے. تو یہاں پہ جو دوسری چیز تھی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایک چیز کے اوپر پابندی لگا دی. وہ جس چیز کے اوپر پابندی لگائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے جنسی تعلق قائم نہیں رکھنا، اس کے اوپر پابندی لگا دی ایک حد تک کہ جب تک تمہارا نکاح نہیں ہوتا. اس چیز سے انسان کو دنیا کے اندر بھی آزمایا جائے. یہ دوسری بڑی چیز کہ آپ کے اندر جو جنسی خواہشات موجود ہیں ان کے ذریعے سے آپ کو آزمایا گیا، انسان کو اس کے اوپر پابندی لگا دی اور کہا گیا کہ تم نے یہ تعلق قائم نہیں کیا، جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو کہا گیا. وہاں پہ یعنی کہ ایک انسان کے سامنے ایک تمثیل رکھی جا رہی ہے، ایک پورا کا پورا واقعہ دہرایا جا رہا ہے تاکہ ایک سکیم واضح ہو سکے، ایک اس کو سبق دیا جا سکے. تو یہ ہے کہ دیکھیں جی اپنا حمزہ بھائی، اس کو سب سے پہلے اس کی تفسیر جو ہے میں آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سب سے پہلے بائبل میں لکھا گیا جو قرآن سے پہلے، اس کے بعد یہ امام فخر الدین رازی نے لکھا، اس کے بعد یہ
شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کی طرف اشارہ کیا. اس کے بعد امام حمید الدین فرائی نے لکھا, اینڈ دین مولانا امین حسن اصلاحی نے لکھا. ڈاکٹر اسرار احمد تو نہیں, مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, اور نہ ہی میں کوئی مفسر ہوں, بلکہ میں مدرس ہوں, میں درس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سو میں آپ کے سامنے ریفرنس دے رہا ہوں, اور یہ نظم قرآن جو چل رہا ہے اس کے ذریعے سے یہ واضح ہو رہی ہے. یہ کوئی دوسری بات نہیں ہے, بلکہ یہ جو نظم چل رہا ہے یہ آپ کے سامنے واضح ہو رہا ہے, اس کے ذریعے سے یہ آپ کے سامنے بات واضح ہو رہی ہے. سو یہ ہے کہ آپ اس نظم قرآن کے تحت چلیں تو آپ کو خود ہی آپ کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے. تو ان کو جس چیز سے منع کیا گیا, اس چیز سے منع کیا گیا کہ آپ نے ایک ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا. ٹھیک ہے, آپ نے آپس میں ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا, اس کو روک دیا گیا. جس طریقے سے آج دنیا کے اندر روکا گیا کہ آپ نے جنسی تعلق قائم نہیں کرنا. اس جنس کی جو خواہش ہے انسان کے اندر, جو فرائڈ کی سائیکالوجی ہے, کہ یہ بھی بدرجہ عدم انسان کے اندر موجود ہے, اور پوری قوت کے ساتھ موجود ہے, اور پوری قوت کے ساتھ انسانیت جو ہے اس کا اظہار کرتی ہے. تو یہ جو دوسری چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان آزمایا جائے اس دنیا کے اندر, وہ یہ جنس کی خواہش, اور وہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر ایک وقت کے لیے پابندی عائد کر دی گئی کہ تم نے جب تک نکاح کا یعنی کہ سنت ادا نہیں کی, جب تک تم نکاح کے رشتے کے اندر بند نہیں گئے, تب تک تم نے اس شجر کے قریب نہیں جانا, یعنی کہ تب تک تم نے اپنی اس جنسی خواہش کو پورا نہیں کرا. اب میں ہرگز یہ بات نہیں کہہ رہا کہ آدم علیہ السلام نے وہ جو عمل آدم علیہ السلام سے سرزد ہوا تھا وہ قبل از نکاح ہوا تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا جب اس کو اور اس کی بیوی کو داخل کر دیا, تو یہ ہے کہ وہ میاں بیوی تھے, لیکن ایک قدغن عائد کر اس کے باوجود جس طریقے سے روزے کے اندر عائد کی جاتی ہے, تو وہی طریقہ ہے کہ ایک قدغن عائد کر دی کہ تم نے اس کے قریب نہیں جانا. تو انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو آزمائش رکھی وہ یہ رکھی کہ اس کے اوپر ایک پابندی عائد کر دی کہ تم نے اس کے قریب نہیں جانا جب تک تمہارا نکاح نہیں ہو جاتا. لیکن انسان کا کیا ہے, انسان کی جبلت کے اندر بذریعہ آدم یہ چیز موجود ہے کہ وہ بار بار اس کی طرف جاتا ہے اور بغیر نکاح کے اس کے اندر جانا چاہتا ہے جب تک کہ اس کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے. تو انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت معین تک, ایک مدت مقررہ تک انسان کے اوپر اس چیز کے لیے پابندی عائد کر دی ہے کہ تم نے بھی اس شجر کے قریب تب تک نہیں جانا جب تک تمہارا نکاح نہیں ہو جاتا. تو اس جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا مقصود اس چیز کو سامنے رکھنا تھا کہ یہ جو دوسری چیز ہے اس کے ذریعے سے تم اپنائے جاؤ, آزمائے جاؤ. اور یہ دوسری چیز کا بھی ذرا جس طریقے سے ہم نے انا کا, خودی کا اور انانیت کا, تکبر کا تھوڑا سا جائزہ لے کر دیکھا تھا, تو اس کا بھی جائزہ لے کے دیکھیں تو انسانیت کا جو موجودہ تمدن ہے, جو معاشرت ہے, وہ ساری کی ساری معاشرت کی تباہی کا باعث کیا ہے, وہ یہی ہے کہ وہ اس تعلق کو وقت سے پہلے جس چیز کے اوپر اللہ نے پابندی عائد کی ہے کہ تم نے نکاح سے قبل اس تعلق کو قائم نہیں کرنا, وہ اس کو قائم کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بندش نہ ہو, کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہ ہو, کسی قسم کا کوئی نکاح نہ ہو, کسی قسم کی کوئی شادی نہ ہو, اور اس سے پہلے اس تعلق کو قائم کر لے, اور اس کے ذریعے سے اس کی کی پوری تہذیبیں اور معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. اور صرف انسان انفرادی طور پہ نہیں بلکہ اجتماعی طور پہ دنیا کے اندر اس کا شکار ہوا ہے اس جنس کی خواہش کی وجہ سے. وہ زنا کا کام کرتا ہے, وہ زنا کر ڈالتا ہے, وہ بچوں کو بھی بخشتا نہیں, وہ جانوروں کو بھی نہیں بخشتا, ایون یہاں تک وہ کام کر جاتا ہے. اور یہ ہے کہ وہ یعنی کہ اس کے ذریعے سے اس کی پوری تہذیبیں تباہ ہو جاتی ہیں, اس کے پورے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. مغرب کا سارا معاشرہ آپ کے سامنے کہ وہاں پہ باقاعدہ کمپینز لانچ کی جاتی ہیں کہ there should be a free love, there should be a free sex, کہ یہاں پہ جو انسان کا جنسی تعلق ہے اس کو اس نکاح اور شادی کی قطغنوں سے آزاد ہونا چاہیے. اور وہ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ 15 سے 16 سال کی عمر میں بچے پہنچتے ہیں, نہ نکاح ہوا کرتا ہے, نہ شادی ہوتی ہے, اس طرح کا کوئی کنسیپٹ ہی موجود نہیں ہے. اب تو بالکل ہی وہ ختم ہو چکا ہے کہ جو وہاں پہ 2/3 اکثریت ہے جو یورپ کے اندر, وہ بغیر شادی کے, بغیر نکاح کے جو ہے وہ ریلیشن قائم کر رہے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ اس چیز کو تھوڑا سا امیجن کر کے دیکھیں کہ وہاں پہ انسان سب سے زیادہ جو اس چیز کا جو تعلق قائم کرتا ہے, جو جس چیز کی طرف بھاگتا ہے, وہ یہی چیز آپ کے سامنے آتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ بغیر نکاح کے اس ریلیشن کو قائم کرے, اور اس کے ذریعے سے اس کے پورا تمدن اور پورا کا پورا معاشرہ بھی تباہ ہو جاتا ہے. اور یورپ کے اندر یہ چیز بذریعہ آتم موجود ہے, اور وہاں پہ وہ دیکھیں آپ کے لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے ان کا پورا معاشرہ ہے وہ تباہ ہو چکا ہے, ان کی تہذیب ختم ہو چکی ہے, ان کی پوری سوسائٹی تباہ ہو چکی ہے, کوئی خاندان کا کوئی ادارہ وہاں پہ موجود نہیں ہے.
کوئی کسی قسم کا کوئی فیملی سسٹم وہاں پہ موجود نہیں ہے، خاندان کا کوئی تصور وہاں پہ موجود نہیں ہے. تو دوسرا جو جذبہ ہے انسان کے اندر، جو پوری قوت کے ساتھ اپنا اظہار کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو بغیر نکاح کے قائم کر لے اس ریلیشن کو، اور اسی چیز کے پیچھے وہ بھاگتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اس کی تباہی. تو اس چیز کو سامنے رکھا گیا آدم علیہ السلام کے سامنے بھی. جو پہلی چیز رکھی گئی کہ انانیت کے اندر نہیں جانا، فرشتوں کی روش اختیار کرنی ہے، ابلیس کی روش اختیار نہیں کرنی. دوسرا یہ ہے کہ شرک کے اندر نہیں پڑنا. اور تیسرا جو ہے جس چیز سے روکا گیا کہ آپ نے شجر ممنوعہ کے قریب نہیں جانا، یعنی کہ ایک وقت تک جس چیز کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے کہ بغیر نگاہ کے تم نے اس ریلیشن کو قائم نہیں کرنا، تم نے جنسی جو تعلق ہے اس کو قائم نہیں کرنا، جس چیز سے روکا گیا ہے، یہ تیسری چیز ہے. اس چیز کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے. تو وہ تیسری چیز ہے جس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کی جائے گی. اور دنیا کے اندر انسان دیکھیں تو واقعی میں انہی تین چیزوں سے آزمایا جا رہا ہے. اس کا تمدن خراب ہوتا ہے تو یہ تیسری چیز کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. اس کی عبادات خراب ہوتی ہیں تو یہ دوسری چیز یعنی کہ شرک کی وجہ سے خراب ہوتی ہیں. اس کی ریاست، اس کا ہر چیز زندگی کا ایک ایک عمل کا محرک خراب ہوتا ہے تو انانیت کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. سیاست کے اندر دیکھیں، ہٹلر بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، لینن بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اسٹالن بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ دیکھیں وہ مودی بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، باجوہ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں وہی ساڈے خلاف کوئی بول کے تے دسے. تو یہ ہے کہ سیاست آپ کا سارا پولیٹیکل سسٹم جس سے خراب ہوتا ہے، اور خود انسان کی ذاتی زندگی جس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، وہ اسی کے ذریعے سے متاثر ہوتی ہے. اور خود اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اندر جو کھڑا ہو جاتا ہے انسان، ہدایت کے مقابلے کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ انہیں تین جذبوں کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا ہے. یا تو اس کی کوئی جنسی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہوتی، یا تو وہ کسی نہ کسی کفری عقیدے کا شکار ہوتا ہے، یعنی کہ شرکی عقیدے کا شکار ہوتا ہے، یا تو پھر اس کی انانیت وہاں پہ اس کو کوئی کام نہیں کرنے دے رہی ہوتی. تو انسان کے سامنے رکھا گیا، اجمالی طور پہ یہ چیز رکھتی گئی کہ یہی تین چیزیں ہیں، یعنی کہ اجمالی طور پہ، تفصیلی چیز طور پہ نہیں، اجمالی طور پہ سامنے رکھ دیا گیا کہ یہ تین چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے تم دنیا کے اندر آزمائے جاؤ. جو سکیم شروع کی تھی، اس کو ریلیٹ کر لیں پچھلی چیزوں کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو اختیار دینے کا فیصلہ کیا، اقتدار دینے کا فیصلہ کیا، اور انسان کو دنیا کے اندر تصرف کرنے کا اختیار دیا، نہ خلیفہ بنا کے اتارا، اس کو ارادہ اور اختیار عطا فرمایا، اس کو فری ول دی، اس کو چوز کرنے کی، انتخاب کرنے کی آزادی دی کہ تم کر سکتے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ہدایت بھی رکھ دی. اس کے اندر سے کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے اور برے لوگ بھی ہوں گے، اور اس کائنات کو بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے یہ اسکیم رکھ دی اور اس کے سامنے چند ہدایات رکھ دی. اور آج بھی ہماری جبلت کے اندر، ہماری فطرت کے اندر، ہمارے اندر یہ یاد دہانی کے طور پہ سامنے آتی ہے. تو یہ ہے کہ میں ان تین چیزوں کو آپ کے سامنے دوبارہ سے رکھ دیتا ہوں، جن تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کے اندر تمہاری آزمائش ہوگی. سب سے پہلی چیز وہ انانیت ہے، اور اس کے اندر ہمارے سامنے منہج، ایک منہج ملائکہ کا منہج ہے، ایک منہج ابلیس کا منہج. کہ ابلیس نے کہا کہ جی میری نسل، میں بنا ہوا ہوں آگ سے، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں کیسے اس کے سامنے جھک جاؤں؟ تو اس نے حق کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی انانیت کو ترجیح دی اور کہا کہ ٹھیک ہے یا اللہ، اور اس کے اوپر جھکا نہیں. ابھی آگے میں اس چیز کو ذرا سا بتاتا ہوں. تو اس نے اس چیز کو اوپر ترجیح دی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر اپنی انانیت کو ترجیح دی، اپنی میں کو ترجیح دی. اسی طریقے سے انسان کے سامنے رکھا گیا کہ سب سے پہلے، سب سے بنیادی طور پہ، سب سے قوی طور پہ انسان کو جس چیز سے آزمایا جائے گا وہ اس کی میں کے ذریعے سے، اس کی انانیت کے ذریعے سے، اس کے تکبر کے ذریعے سے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مادہ رکھ دیا تکبر کا، اس کے اندر جو انانیت جو خود ہی رکھ دی ہے، اس کے ذریعے سے ہی آزمایا جائے گا دنیا کے اندر، اور سب سے قوی طور پہ اس کے ذریعے سے آزمایا جائے گا. اور دیکھیں کہ یہودی وہ کیسے اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے. ان کو اس چیز سے وہ انا کا شکار ہو گئے تھے، تکبر کا شکار ہو گئے تھے کہ جی دیکھیں ہماری جو نسل ہے بنی اسرائیل، پیغمبر یہاں پہ آنا چاہیے تھا، یہ کہاں پہ آ گئے، ہم سپیریئر ہیں، ہم یہودی ہیں، ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہو سکتا، ہمارا مذہب کوئی قبول نہیں کر سکتا، نبی ہماری نسل سے آنا چاہیے تھا، کوئی اور نسل سے آ گیا ہم اس کو نبی نہیں مانتے، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ نبی ہے لیکن مان نہیں رہے تھے. کیوں؟ کسی اور نسل سے آ گئے. سنونیمسلی اگر آپ دیکھیں تو کفار مکہ جو مشرکین تھے وہ کس وجہ سے کھڑے ہو گئے؟ آیا وہ جانتے نہیں تھے یہ حق ہے؟ ان کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں تھی. اور قرآن موقع موقع کے اوپر دلیل سامنے رکھتا ہے، حکمت سامنے رکھتا ہے، استدلال سامنے رکھتا ہے، اور ان کے پاس جو دلیل تھی وہ یہ تھی
کہ ہمارے بڑے بھی اسی چیز کو فالو کرتے آ رہے ہیں. ہمارے بڑے کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ہمارے عقیدے کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اور آج بھی انسان کو حق کے مقابلے کے اندر ڈٹ جانے والی سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، اگر آپ دائی ہیں تو آپ اس چیز کو آبزرو کریں گے کہ انسان سب سے زیادہ جو اس کو حق کی چیز، حق بات کو قبول کرنے کے اندر جو رکاوٹ پیش آ رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں گا. اس کو قبول کرنے کے بعد میری غلطی سامنے آ جائے گی، میں غلط ثابت ہو جاؤں. اس وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کرتا. اس کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں. وہ کہتا ہے کہ میں غلط ہو ہی نہیں سکتا. اس کو لگتا ہے میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اس چیز کا نام انا ہے، اس کا نام ہے تکبر. وہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے، وہ حق کو بھی حقیر جانتا ہے اور خود کو برتر سمجھتا ہے ہر چیز سے اور کہتا ہے جی ٹھیک ہے. تو یہ انانیت ہے جس کے ذریعے سے انسان قدم قدم کے اوپر آزمایا جاتا ہے. قدم قدم پہ انسان کو یہ واقعہ پیش آنا ہے. تو اس لیے بناوٹ کے وقت جب دنیا بپا کی اسی وقت انسان کو اس کے سامنے یہ چیز رکھ دی گئی کہ جن جن چیزوں سے اس نے آزمایا جانا. دوسری چیز یہ تھی کہ انسان شرک کرتا ہے جس سے اس کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں. یہ پہلی چیز وہ تھی جو اس کے اعمال کے اندر خرابی کا محرک بنتا ہے. تمام تر اعمال اس کے اسی طرح سے خراب ہو جاتے ہیں. دوسرا وہ ہے کہ وہ شرک کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کے سامنے ایک چیز رکھ دی کہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام تر چیزوں کو، سب سے برتر مخلوق جو ملائکہ ہے اس کو بھی تمہارے سامنے جھکا دیا ہے. اب تمہارا کسی سورج یہ جواز نہیں بنتا کہ کسی مخلوق کے سامنے تم جھک جاؤ. تمہارا جھکنا صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے بنتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ پھر وہاں پہ سب سے قوت کے ساتھ وہ رونما ہوتی ہے، روبہ عمل ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ایک جنس کی خواہش ہے کہ وہ نکاح سے قبل اس تعلق کو قائم کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پابندی عائد کی کہ نکاح سے قبل اس تعلق کو، اس شجر کے قریب آپ نے نہیں جانا. اس کے اوپر پابندی عائد کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے قریب تم نے نہیں جانا. تو وہ تیسری چیز اس سے آزمایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک جنس کی خواہش تو اس کے اندر بہت ہی گہرے درجے کے اندر رکھی، لیکن ساتھ ہی اس کے اوپر پابندی بھی لگا دی کہ اس کو کچھ کنڈیشنز کے ساتھ پورا کرنا ہے. جب تک وہ کنڈیشنز میچ نہیں کرتی تم نے اس کو پورا نہیں کرنا. سو انسان جو ہے سب سے زیادہ قوی طور پہ تیسرے درجے میں جس چیز سے آزمایا جاتا ہے وہ اس چیز سے آزمایا جاتا ہے. اور اس کو بنیاد بنا کے بھی وہ بچوں کا بھی قتل کر دیتا ہے، وہ دوسرے انسانوں کا بھی قتل کر دیتا ہے. اور گویا کہ انسان کا جو سارا کا سارا معاشرہ اور تمدن اور تہذیب خراب ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے خراب ہوتی ہے، اس جنس کے جذبے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کنڈیشنز اس کے ساتھ لگائی ہیں وہ اس کے بغیر اس کو پورا کرنا چاہتا ہے. تو جو کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ اس کو پورا کریں وہ رکھا گیا ہے، لیکن کنڈیشنز جب تک میچ نہیں کرتی تب تک اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی. سو یہ تین ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان جو ہے اس کو اختیار تو دیا گیا، اقتدار تو دیا گیا ہے، لیکن یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان دنیا کے اندر آزمایا جائے. یہ اصول انسان کے سامنے اسی وقت پیش کر دیا. اب ایک اور منہج، اور یہ آخری چیز ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آگے وَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٌ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو پھر آدم نے پالی اپنے رب کی طرف سے چند کلمات، تو اس نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے کہا اترو یہاں سے سب، تو اگر تمہاری طرف میرے پاس سے کوئی ہدایت آئے تو میری ہدایت کی پیروی کریں. اگر جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوگا. تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو یہاں پہ ہمارے سامنے تمام تر انسانیت کے سامنے ایک اور چیز رکھی گئی، اور وہ یہ رکھی گئی کہ یہاں پہ ایک رویہ اور تھا، وہ تھا ابلیس کا، کہ یہاں پہ یہ تین چیزوں سے انسان آزمایا تو جائے گا، لیکن انسان چونکہ خدا کا پتلا ہے اس سے غلطیاں ہوں گی، انسان سے بہرحال غلطیاں ہوں گی، لیکن جو ہی اس سے غلطی ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرے اور کہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا. تمہاری اس توبہ کو قبول فرما کے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے. تو انسان کے لیے جو منہج سامنے رکھا گیا کہ بہرحال یہ تین چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے تم نے، جو اجمالی طور پہ جن کو سامنے رکھ دیا گیا، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں آزمائے گا، لیکن تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کے باوجود اپنی انا کے اوپر مت اڑے رہنا، جس طریقے سے ابلیس اڑ گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یا اللہ، ٹھیک ہے جہنم تو پھر جہنم ہی صحیح، کہ آپ نے جب ہمیں جہنم میں ڈالنا ہے اس وجہ سے کہ میں اپنی انا کو نہیں سیکریفائی کر سکتا آپ کے لیے، تو ٹھیک ہے
میں خود بھی جہنم میں جاؤں گا، میں دوسروں کو بھی لے کے جاؤں. اس نے اس کی انا کے اندر مزید اضافہ کر دیا. تو یہ ابلیس کا منہج. تو جو آدم علیہ السلام کا منہج تھا، اس کے ذریعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے انسانوں کو، وہ یہ ہوتا ہے کہ بہرحال انسان ان چیزوں کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، لیکن پھر کیا ہے کہ انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ہدایت آئے گی، اور اس ہدایت کو انسانوں نے قبول کر. اور کیا ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو بجائے اس کے کہ وہ انا کا، بجائے اس کے کہ وہ تقوی رویہ اختیار کرے، ابلیس کا منہج اختیار کرے، وہ آدم علیہ السلام کا منہج اختیار کرے اور کہے کہ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں ظالم ہوں، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر رحم فرمائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مکمل سکیم اجمالی طور پہ قصہ آدم و ابلیس کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھ دی. اور آخری چیز یہاں پہ جو سامنے رکھ دی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا اترو یہاں سے سب، تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، تو جو میری ہدایت کی، میری طرف سے جو کوئی ہدایت آئے، تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو یہ ہے کہ یہاں پہ پھر اس جزا اور سزا کے قانون کو سامنے رکھ دیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اختیار دے کے بھیجا ہے، اقتدار دے کے بھیجا ہے. اس کو ادھر اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں سے آزمائے گا. ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے بھی پیش کر دیا، اس کی یاد دہانی بھی کروا دی کہ کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے تمہیں دنیا کے اندر آزما رہا ہے، اور دیکھو کیا کیا تم اس چیز کے شکار تو نہیں ہوتے چلے جا رہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم اس میں سے کسی ایک چیز کا شکار ہو بھی جاتے ہو لیکن تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اس کا منہج اختیار کرو. اور اس کے بعد جو یہ والا منہج اختیار کریں گے ان کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب زمین پہ اترو. اب ہوتا ہے کہ زمین کے اندر اترو گے تم، اور زمین میں اترو گے اور تمہاری آبادی پھیلے گی، مختلف قسم کے تمہاری طرف وسوسے بھی جنم لیں گے، مختلف قسم کے جو ہے وہ نظریات بھی جنم لیں گے، عقائد بھی جنم لیں گے، مذہب بھی بنیں گے. تو میں تمہیں تمہاری ہدایت کا مستقل بندوبست بھی کروں گا، میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے تمہیں ہدایت بھی دوں گا. تو جو ان ہدایات کا پاس رکھے گا، جو ان کے مطابق عمل کرے گا، جو ان کو فالو کرے گا، جو ان ہدایات پہ عمل کرے گا، جو اللہ کی ان ہدایات کو فالو کرے گا، تو اس کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جزا کا قانون رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو زمین و آسمان کے اندر، دنیا و آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو سرفراز کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ابدی جنت رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر انعام دیں گے، اور ان کے لیے ایسا انعام ہوگا جہاں پہ انہیں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، بلکہ وہ خوش ہوں گے. اور اس کے مقابلے کے اندر جو کفر کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ پھر کہ جو ان تین جذبات کا شکار ہو جائیں گے اور ان سے مغلوب ہو جائیں گے اور پھر کسی قسم کی کوئی ندامت کا رویہ اختیار نہیں کریں گے بلکہ اس کے اوپر ڈٹ جائیں گے، یہ بھی تکبر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال دے گا جہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ تمہید باندھ دی ہے اس سورہ کی کہ ہدایت اس سے کن لوگوں کو مل سکتی ہے، گمراہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا ہے انسان کو بنانے کی، انسان کو اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں سے آزمائے گا، اور پھر انسان کو اس کے اندر کون سی روش اختیار کرنی چاہیے، اور اگر اس میں سے وہ کون سی روش اختیار کرتا ہے وہ انسان کے اپنے اختیار کے اندر ہے. اگر وہ یہ نیکی کی روش اختیار کرتا ہے اور اس آزمائش سے کامیاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی دنیا کے اندر داخل کر دیں گے جہاں پہ اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا بلکہ حیات جاوداں ہوگی، جہاں پہ وہ ہمیشہ خوش رہے گا، خوش و خرم رہے گا. اور اس کے مقابلے کے اندر اگر وہ کفر کی روش اختیار کرتا ہے، ظلم کی روش اختیار کرتا ہے، تکبر کی روش اختیار کرتا ہے، انانیت کی روش اختیار کرتا ہے اور اس کے اوپر نادم نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیں گے اور وہی اس کا ٹھکانہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم واضح کر دی، یہ تمہید باندھ دی ہے سورہ کی. یہاں تک کا آج کا مضمون تھا. یہ سورہ کی تمہید ہے، یہ قرآن پاک کی بھی تمہید ہے آپ کے سامنے، یعنی کہ یہ پورے کے پورے قرآن کی بھی تمہید انسان کے سامنے آ گئی جو یہ سورہ بقرہ کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے باندھ دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دینا شروع کی ہے. یہاں پہ اس سے آگے جو چیز شروع ہو رہی ہے، یہاں سے پھر اس سورہ کے اصل مخاطبین جو ہے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کرنا شروع کرے گا
سو وہ انشاءاللہ ہم کل اس کو آگے سے ڈسکس کرنا شروع کریں گے. تو یہاں تک کا واقعہ یہ تھا کہ اس سورہ کی تمہید باندھ دی گئی ہے, چیزیں سامنے کر دی گئی ہیں, کلیئر کر دی گئی ہیں کہ ہدایت کون پا سکتے ہیں, گمراہی کون پائیں گے, ہدایت کیا ہے, گمراہی کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بنایا کیوں ہے, بنا کے آزمائے گا, کن چیزوں سے آزمائے گا تو ان کو کیا ملے گا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, جزا اور سزا کیا ہے, اس کا ایک قانون اللہ تعالیٰ نے کار فرما کیا ہوا ہے. تو پوری کی پوری گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم انسانوں کے سامنے رکھ دی ہے اس سورہ کے شروع کے اندر, اور یہ سورہ کی تمہید باندھ دی. سو یہاں تک یہ چیز مکمل ہوئی. آگے کسی کی کوئی ایڈیشن, کوئی سبٹریکشن, کسی قسم کی کوئی چیز ہے, کوئی سوال ہے, آپ کر سکتے ہیں, آپ کے لیے پلیٹ فارم اوپن. جی السلام علیکم عمر بھائی. وعلیکم السلام. جی احسن بھائی. جو عمر بھائی آپ نے